آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز گھریلو زندگی کے آداب اور جو فیملی لائف ہے، خاندان کی جو زندگی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری اپنی جانوں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری زندگی پرسکون ہو، تمہیں سکونت حاصل ہو، تسکین حاصل ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک تفکر کرنے والی، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ تو ہے کہ ایک جان، پھر اس سے عورت کو، اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت کے نظام بنا دیے، ماں، بہن، بیٹی، بھانجی، بھتیجی، خالہ، پھوپھو، ان سے آگے پھر وہ محرمات یہ بن گئی۔ تو بہرحال سورۃ النساء کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں واضح اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ عورت کی تخلیق مرد سے ہوئی ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر آگے ان سے اور مرد اور عورتیں پیدا ہوئی، یہ انسان پیدا ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان المرأة خلقت من ضلع، بے شک عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم یہ استطاعت نہیں رکھتے، وعلیکم السلام، کہ اس کو سیدھا کر دو، بالکل سیدھا کر لو، یہ نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر تم اس سے استمتاع کرنا چاہتے ہو تو استمتع بها وفيها عوج، اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو ٹیڑھ کو برداشت کرتے ہوئے اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر تم یہ چاہو کہ تم ٹیڑھ ختم کر دو اور اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا توڑنا کیا، وَكَسْرُهَا طلاق، پھر جدائی ہو جائے گی۔ تو اس حدیث نے خاندانی زندگی کے لیے بنیادی کئی چیزیں فراہم کی ہیں۔ مرد کا مزاج اور عورت کا مزاج اور ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، اسی لحاظ سے ان کا مزاج بھی الگ ہے۔ مرد کا اصل میں دیکھیں نا، یہ خاندان جو ہے یہ ایک باقاعدہ ایک ادارہ ہے، فیملی لائف ایک ادارہ ہے، اس کی بنیادی کردار میاں اور بیوی دونوں نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ جہاں اس سے معاشرے میں پاک دامنی پھیلتی ہے، ظاہر پاک دامنی کے لیے خاندانی نظام ضروری ہے، کسی بھی معاشرے کو پاکیزہ رکھنا ہے، سکونت تسکین کا باعث ہے، نسل انسانی کی یہ بقا کا ضامن بھی ہے۔ تو یہ نکاح یہ ساری چیزیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، پاک دامنی کو بھی لیے ہوئے ہیں، سکونت تسکین کو بھی لیے ہوئے ہیں، اور نکاح کا مطلب ہی پھر آگے بڑا انسانی نسل کا بقا ہے۔ اب اس کی جو پرورش کرنی ہے اس کے لیے عورت کی ذمہ داریاں اور لگا دی، اس کا مزاج ویسا بنا دیا۔ مرد کی ذمہ داریاں اور ہیں، اس کا مزاج اور ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے بچوں کو، چھوٹوں کو گھر کی نگرانی کرے، بچوں کی پرورش کا دھیان رکھے۔ مرد کی ذمہ داری ہے اس کی ضروریات کے لیے باہر کام کاج کرے اور ان کو پورا کرے۔ اگر کوئی عورت گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہے اور اپنے معاشرت میں، معیشت میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹاتی ہے تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کا تعاون ہے، اس کی خیر کہہ لیں، اس کی بھلائی ہے۔
باقی بنیادی ذمہ داری تو عورت کی صرف گھر کے اندر بچوں کی پرورش، خامد کی عزت کا تحفظ، اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ معاشی ذمہ داری خامد کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری جانوں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تمہاری زندگی میں سکون رہے اور معاملات زندگی صحیح چلتے رہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کی پیدائش زمین کے مختلف حصوں سے ہوئی ہے۔ اس فرمان کا مطلب یہ ہے، جس طرح زمین ایک جیسی نہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، کوئی پہاڑی ہے، کوئی ریتلی ہے نا، مختلف زمین، اس کی خصوصیات مختلف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی انسانوں کی خصوصیات، ان کے خصائل، عادات اور رویے مختلف ہیں، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، اور اس میں آتا ہے والخبیث والطیبہ، کوئی خبیث کوئی طیب بھی ہے، ناپاک۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم خاندانی چیزیں جو ہیں ان کو بیان تو کریں گے، لیکن ہر شخص کا مزاج ایک جیسا نہیں، ہر خاندان کے مسائل ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ بنیادی چیزیں ملتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سارے کہ نا احاطہ ہو جائے تو وہ ناممکن ہے، ہر ایک کا مزاج، طبیعت، ماحول ایک جیسا نہیں ہے۔ معاملات چلتے ہیں، پھر اس کے بعد جب زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی مسائل، پھر ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ تر ہوتا ہے۔ غربت کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ نئے جوڑے کے لیے الگ فوراً مکان بن جائے، لوگ ایک ایک کمرے میں، جو بھی حالات ہیں، عربوں کا کلچر اور ہے، وہاں پر دوسرے رشتہ دار میاں بیوی کی زندگی پر اس طرح اثر انداز نہیں ہوتے۔ ہمارے ادھر ہوتے ہیں، والدین تو ہوئے، اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں خامد کے، اس کے بہن بھائی یا دوسرے، وہ بھی ان کی فیملی لائف میں انٹرپٹ کرتے ہیں۔ مداخلت کیا، کئی تحکم ہوتا ہے، اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں۔ صرف خالی میاں بیوی کے مسائل نہیں رہ جاتے، یہاں تو اور بھی مسائل جنم لیتے ہیں، اس لیے زندگی کٹھن ہو جاتی ہے۔ پھر جس ماحول میں ہم ہیں، توازن بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ کی طرف جھکاؤ ہو پھر مسئلہ ہے، بیوی کی طرف جھکاؤ ہو پھر مسئلہ ہے، بعض اب عدل سے بھی چلتا ہو پھر مسائل کھڑے کر دیتے ہیں کہ نہیں جی اس کا فلاں کی طرف رجحان ہے، فلاں کی طرف رجحان ہے۔ اب ہر ایک کو کلیریفیکیشن دیتے رہنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر جوائنٹ فیملی میں۔ جو پہلے بڑا بچے کی شادی ہوتی ہے وہ بڑے مسائل تجربے میں آ رہا ہے نا، وہ دیکھنے میں آتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایک چیز جو فیملی لائف میں، جو بلکہ سوشل لائف میں، کہاں کوئی بھی زندگی ہے، اس میں ایک بہت بڑا نقطہ قرآن نے بیان کیا ہے، اس کو سامنے رکھے تو کچھ سلجھاؤ پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے غلطی تو ہر ایک نے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، انسان نسیان سے بنا ہے، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں، غلطیاں ہونی ہیں، لیکن کسی کی ایک غلطی اور خامی سے کی وجہ سے اس سے متنفر ہو جانا یہ درست نہیں، ٹھیک ہے جی۔ بعض اب ہوتا ہے نا کہ ایک بات دیکھتے ہیں تو کراس کر دیتے ہیں، بس جی اور بندہ دلوں ہی لے گیا، کہتے ہیں نا، یہ درست نہیں۔ یہ معاشرتی زندگی میں ایسے نہیں ہو سکتا، خاص کر میاں بیوی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النساء ہے، النساء امرأۃ کی جمع ہے جس کا معنی عورتیں ہیں، اور یہ گرامر میں جمع غیر لفظی ہے۔ امرأۃ کی جمع تو اسی وزن پہ کوئی آنی چاہیے تھی نا، لیکن النساء پہ آئی ہوئی ہے اور لفظوں میں آ گئی۔ تو بہرحال اس صورت میں عورتوں کے بڑے مسائل بیان ہوئے، وراثت کے مسائل ہیں، یتیموں کے مسائل ہیں، محرمات کا بیان ہے، فیملی کی جو ڈسٹربنسز ہیں ان کا بیان ہے اس سورۃ النساء میں، جہاد کے مسائل بھی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے رویے سے پیش آؤ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں وہ ناپسند ہے تو پھر بھی برداشت کرو،
بہت ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی ایک غلطی کی بنیاد پہ کسی کو کراس کر دینا، بالکل کہنا مجھے اس سے نفرت ہو گئی، کہتے ہیں کہ نہیں، کراس کر دینا، اس کو مائنس کر دینا، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ بیہیویئر، یہ رویہ، یہ اپروچ، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھ رہنا ہے۔ ٹیڑھ تو ظاہر ہے جب ٹیڑھ ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں ہونی ہیں جو ناگوار ہیں، کمپرومائز تو ہونا ہے نا۔ بعض دفعہ تو اپنے خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں، ان میں تو چلو یہ معاشرت کا، رہن سہن کا، رسم و رواج، طور طریقوں میں اتنا فرق نہیں ہوتا، ایڈجسٹمنٹ آسان ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کسی علاقے سے یا کوئی کسی خاندان سے کتنے ہوتے ہیں مسائل مختلف ہوتے ہیں، پھر اس طرح مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے ہی ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، اپنے گھروں میں ہم کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، ایسے ہی ہے نا۔ جب وہ بیاہ کے جاتی ہیں کوئی چینج تو نہیں بڑا آ جانا نا فوراً ہی کہ وہ سب کچھ ہی گھر کو اٹھا لیں۔ بیٹی سے اس کو پانی بھی نہیں کہنا پکڑاؤ، اور بہو بھی کسی گھر میں ایسی ہو سکتا ہے رہی، اس کو آتے ہوئے کہنا، ساس کو بھی پوچھے، سسر کو بھی کرے، دیور کو بھی یہ کام کرے، یہ توقعات تو بڑی مشکل ہے نا۔ پھر بتائیں، یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا ہمارے معاشرے میں معذرت سے، یہ بھی بڑے تباہ کن ہیں۔ اچھا، ایک عورت خوبی بیان کر رہی ہے کہ جی میرا داماد جو ہے نا وہ میرے مشماق دی منے نہ منے میری مانتا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ خوبی ہے اس کے نزدیک۔ اب تیرا داماد جب تیری مانتا ہے تو خوبی ہے، تو جہاں تیری بیٹی گئی ہے وہ اگر وہ اپنے ماں باپ کی مان رہا ہے تو پھر یہ تو حالات ہے۔ تو بہرحال اگر بیٹی والا اس کے معاملات میں مداخلت کرے تو درست ہے، آپ کر رہے ہیں، لیکن دوسرے کو کیا مجال ہے، میکو کو بھی نہیں ملنے دیتے، میکے پہ بھی پابندیاں لگا دیتے ہیں، اس بہو کو آتے ہی اس کے لیے پابندیاں لگا دیں۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ درست نہیں، یہ ہماری کچھ جوائنٹ فیملی کے مسائل ہیں۔ تو بہرحال موضوع گھریلو فیملی کے حوالے سے ہی بات ہونی ہے، تو اسی حوالے سے قرآن و سنت سے رہنمائی، کچھ معاشرتی تجربات بھی ذاتی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو بہرحال پہلی چیز جو قرآن نے ہمیں بنیاد دی ہے وہ یہ ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے ملنا ہے۔ اگر غلطی ہے تو اچھا طریقہ کیا ہے، ساری زندگی اب اس غلطی کو رڑکاتے ہی نہیں رہنا، ہوتا ہے نا، ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے ساری زندگی ہر جگہ پہ وہ گھما کے اسی کو یاد کروانا ہے، یہ بھی طریقہ درست نہیں۔ یہ اچھی معاشرت میں تو نہیں نہ آتا، آگے غلطی کا ذکر ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے ملنا ہے، غلطی ہے اس کی اصلاح کر دو۔ اب یہ نہیں کہ ہر موقع پہ اس کی تذلیل اور تانے کا سبب بنا دو، یہ تو غلط ہے نا۔ تو اچھی معاشرت میں گالی گلوچ نہ کرنا، حقیر نہ جاننا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں ان سے تمہیں وہ ناپسند ہے، یہ نہیں کہ کوئی عمل، قرآن کا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہے، ذات ہے، بیوی کی ذات ناپسند ہے، تو پھر فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بہت ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، اللہ اس میں خیر کر دے۔ کتنا بڑا یہ سمجھوتے کا اصول دیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ ہمارے ہاں جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو پہلی بات تو رشتوں کے حوالے سے ہی بڑے مسائل ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی اپنے بچوں کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کی اللہ مدد فرمائے، اور اس کے بعد ہو جائیں تو پھر اور مسائل ہیں اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ طلاق کا تناسب ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ رہا ہے۔ یہ نسبت اس کی بہت پہلے سوچ ہی ہوتی تھی نا کہ بیٹی ہے، اس کی ذہن سازی، ماں باپ کا اثر زیادہ ہوتا تھا نا، اب ماں باپ اور استاذ بے بس ہیں، میڈیا زیادہ مؤثر ہے، کلچر بدل گیا ہے نا، لائف سٹائل بدل گیا ہے، رہنے سہن کے طور طریقے بدل گئے ہیں نا۔ پہلے یہ تھا باپ، چچے، تائے بیٹی کو شادی کرنی، سمجھانا، بیٹے
سمجھوتا کرنا ہے، جھک کے رہنا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ ایک عربی ہمارے ایم اے عربی کے نصاب میں تھی ایک وصیت ایک ماں کی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے، بڑی کمال وصیت ہے وہ ہماری سوچ ہی نہیں ہوتی، پہلے جاتے ہی سیپریٹ ہونا ہے، یہ کرنا ہے۔ جب یہ سوچ ایک مادیت کی اور اپنے سیلفشنس کی ہوگی، پرانی سوچ قربانی اور سیکریفائس والی ہوگی، سوچ بدلی ہے کہ نہیں؟ اب تو سوچ ہی اور ہے۔ پھر اختلاف میں برداشت کوئی نہیں، فوراً جدائی کے مطالبے اور یہ وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ عورت بیٹی کو رخصت کرتے وقت نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا دیکھنا، خامند کی فرما برداری کرتے رہنا، خامند کی فرما برداری تم کرو گی، وہ تم اس سے بڑھ کے تمہارا فرما بردار ہوگا، تمہاری عزت و ناموس کا وہ محافظ ہوگا، اس کی نافرمانی سے بچنا۔ یہ اس کا ایک مین ٹاپک یہ تھا۔ تو بہرحال معاشرے کے بنانے میں، کسی بھی سوسائٹی میں خاندان ایک بنیادی اکائی ہے اور اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے بقا کے لیے قرآن و سنت میں کئی چیزیں اور تعلیمات بیان کی گئی تاکہ جو ہے نا یہ خاندانی زندگی بہتر طریقے سے چلے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کمپرومائز کرنا ہے، سمجھوتا کرنا ہے اچھے طریقے سے معاشرت میں بڑا کچھ آ جاتا ہے۔ حقیر نہیں سمجھنا بیوی کو، گھٹیا نہیں سمجھنا، کوئی غلطی ہو جائے زندگی بھر تان و تشنیع نہیں دینی، گالی نہیں دینی۔ اسی طرح عورت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس خامد کی فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کرے۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جو 5 نمازیں پڑھتی ہے، من صلت خمسہا، جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، وہ صامت شہرہا، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، احسنت فرجہا، اور اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہے، وہ جنت کے جس دروازے میں سے مرضی چاہے داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی ہے عورت کو بھی، لیکن 4 چیزیں ہیں، اتنی آسان نہیں ہے۔ من صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جتنے مرضی اہم کام میں عورت مصروف ہے، خامد کی بات سنے، چھوڑے اس کی سنے، اس کی اطاعت کرے، یہ عورت کے لیے تعلیمات ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جس کا خامد اس پہ ناراض ہے اور اس کا جینون ریزن ہے، رات گزارتی ہے، فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ عورت کو بھی سکھایا گیا، یہ نہیں خالی مرد کو ہی سکھایا گیا ہے، عورتوں کو بھی سکھایا گیا ہے۔ یہ نشوز نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی بہت زیادہ تعداد دوزخ میں دیکھی، وجہ کیا تھی؟ خامدوں کی ناشکری، خامدوں کی ناشکری کی وجہ سے وہ گئی۔ عورت کو بھی تعلیمات سکھائی گئی ہیں، مرد کو بھی۔ یہ ساری تعلیمات کیوں ہیں؟ کہ خاندان جو بنیادی اکائی ہے وہ بہتر طریقے سے چلے۔ عورت کو اطاعت سکھائی گئی ہے، شکر گزاری سکھائی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کریں، تعظیم۔ یہاں دیکھیں سجدہ تعظیم کسی اور کو جائز ہوتا تو بیوی کو کہتا کہ خامد کو سجدہ کرے۔ اور خامد کے حوالے سے یہ بنیادی چیز سکھائی گئی کہ اس کی غلطیوں، اس میں ٹیڑھ ہے، دیکھیں نا دونوں طرف تربیت ہے، ٹیڑھ کے باوجود۔ اب ٹیڑھ کیا ہے؟ عورت کے جذبات غالب ہوتے ہیں۔ جو سائیکیاٹرسٹ ہے نا، جو ماہرین نفسیات ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ بندے کی جو لاجک غالب ہوتی ہے، عورت کی ذمہ داری ہے، بچوں کی پرورش، یہ وہ، اس کے جذبات غالب ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو زیادہ عقل سے بھی سمجھاؤ گے کام خراب ہو جائے گا۔ جذبات کیا ہے؟ ہمدردی، احساس پیدا کرو کہ ہمدردی ہے مجھے، یہ جذبات ہے۔ خود غرضی نہ ہو۔ اگر اس کو بیوی کو پتا ہے کہ یہ خود غرضی ہے، یہ اس طرح نہیں ہو۔ ہمدردی ہے، محبت کا اظہار ہے، اور اب غلطی کو تسلیم کر لینا ہے۔ یہ وہ جذبات ہیں جن سے زیادہ قائل ہوگا عورت، زیادہ یہ اس کا ٹیڑھ پن ہے۔ اگر صرف اللہ عقل سے کرے گا تو معاملے میں وہ جو ہے نا وہ دراڑ پیدا ہوتی جائے گی۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ
فیملی لائف میں یہ ایک تصور دے دیا جاتا ہے جی ہمارے حقوق کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا، ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے، ہماری پرواہ نہیں کی جاتی، بیوی بچے مل جاتے ہیں جیسے جوائنٹ فیملی ہے کہ جی اپنے بھائیوں کا بڑا دھیان ہے، ماں باپ کی بڑی توجہ ہے، یہ ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے خاوند کے لیے۔ تو اس احساس کو بھی ختم کرنا ہے کہ یہ احساس بچوں میں احساس پیدا نہ ہو کہ بچہ کہتا ہے نہیں جی فلاں کی بس مانتے ہیں، میری تو سنتا ہی نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جب اس طرح کے احساسات پیدا ہوتے ہیں تو دراریں پڑنی شروع ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو یہ غلام تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تیرے اور بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے ان کو تحفہ دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جا ان کو بھی تحفہ دے، برابری کر، یہ ظالمانہ تقسیم پہ میں گواہ نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ہے، احساسات ہیں۔ تو بہرحال اب تک جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان وحی کی روشنی میں فرمایا ہے۔ میں کئی دفعہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، کسی ایک بیوی نے بھی یہ گلہ نہیں کیا کہ جی میرے حقوق صحیح ادا نہیں ہوئے، کسی ایک بیوی نے بھی نہیں یہ گلہ کیا۔ یہ بھی معجزہ ہے۔ پھر دیکھیں ایک دفعہ ساری بیویوں نے اکٹھ کیا کہ خرچہ بڑھوانا ہے، الہ ہوا نا تقریباً 1 مہینہ، پھر وہ آیات الہ اتری، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پر ہو گئے، سب مل گئی کہ جی ہم نے خرچے بڑھوانے ہیں۔ آپ نے بائیکاٹ کیا تھوڑی دیر کے، 1 ماہ تک تقریباً یہ معاملہ رہا۔ پھر اللہ نے سورہ احزاب بھی اتاری کہ ان کو کہو، دیکھو ڈیلنگ بھی صاف ہو۔ بعض دفعہ ڈیلنگ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ابہام ہوتے ہیں، بعد میں پھر معاملے توقعات ہوتی ہیں، توقعات پہ پورے نہیں اترتے، پھر مسئلے بنتے ہیں۔ قرآن دیکھیں، قرآن نے پھر 2 لائنیں کھینچ دی، ایک یہ لائن ہے، ایک جس کو منتخب کرنا ہے کر لو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تریدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو کہہ دو اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے تو لے لو، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑنا پڑے گا، رستے جدا ہو جائیں گے، دنیا اور دنیا کی زینت۔ اور اگر تمہیں اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہی ملنی ہے، دنیا یا دنیا کی زینت، دنیا اور دنیا کی زینت ایک چیز ہے، یہ لے لو، پھر اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر لینا ہے تو پھر ادھر آ جاؤ، پھر دنیا کی زینت کے مطالبے ختم کر دو۔ سب نے کہا ہمیں اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے، ساری بیویوں نے یہ کہہ دیا، کلیئر کٹ جو ہے نا، دیکھیں نا ڈیلنگ۔ تو جب معاملات ہو تو کلیئر جتنے ہو جائیں تو بہتر ہے۔ یہ بعض دفعہ وہ توقعات ہوتی ہیں، حالات اور ہوتے ہیں، پھر دراریں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں تو حقیقت تک پہنچنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیوں جی معاملے ہی بڑے چھپاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی تو ایک بڑا عالمی ہے، سب سے مشکل ٹاسک بھی یہی ہے۔ لڑکی لڑکے والے کیا ہوتا ہے، کہاں تک معاملے چھپائے جائے، خود ہی تحقیقات کر کے ڈھونڈنے ہیں نا، صاف گوئی کلیئر کٹ ہونے چاہیے معاملات، جتنے صاف گوئی پر ان کی بنیاد ہوگی اتنی پائیدار ہوگی، ہر بندہ پھر کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ دیکھیں ازواج کے معاملے کو کس طرح سلجھایا، بیویوں نے مطالبہ کیا، اکٹھی ہو گئی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے حل کیا گیا، پھر وہی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی ہے۔ جبریل آئے کہیں تو احد کو بھی سونے کا بنا دیں، آپ نے فرمایا نہیں، ایک دن اللہ دے، ایک دن مانگو، اگلے دن نہ ملے پھر اللہ سے مانگو۔ اللہ اکبر، گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے،
آج تو ہم طرح طرح کی نعمتیں، غریب سے غریب آدمی بھی بڑی نعمتیں کھا رہا ہے، پھر بھی ہم ناشکرے بنتے جا رہے ہیں۔ یہ لفظوں میں بیان کرنا بڑا آسان ہے، مہینہ بھر چولہا نہیں جلا، لفظوں میں بڑا آسان ہے، عمل ناممکن ہے۔ تو پھر بھی یہ وہ بیوی ہے کہ جنہوں نے اس طرح اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے، تو پھر بھی کوئی بدگمانی رکھے تو وہ بدبخت ہی ہے نا۔ ان بیویوں کے بارے میں کوئی بدگمانی رکھے، بدبخت ہی کہیں گے نا۔ تو یہ ہے جنہوں نے مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا پھر بھی گلے نہیں کیے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہی ہیں، ان کے مشن میں رہی ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے وقف کر دی ہے۔ صحابہ کرام میں جو مشکل مسائل ہوتے تھے وہ آ کے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے۔ تو اسی طرح انتخاب جب ہو، معاملے شفاف ہو، صاف شفاف ہو، پھر درست ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی جو ہے نا وہ رہنمائی کی ہے کہ عورت کے ساتھ 4 وجوہ کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، اس کے حسن، اس کے شباب، اس کے خاندان، اس کے مال اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جا، فاظفر بذات الدین۔ تو اب ہم دین والے جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، ہم بھی دیکھ لیں ہماری ترجیحات کیا ہوتی ہیں۔ میں اور آپ ہر ایک سے پوچھ لیں کیا معاملات ہیں۔ تو جب ہماری ترجیح کی بنیاد ہی ہے کہ ہم نے اور سٹینڈرڈ رکھے ہوئے ہیں، میں کیا دوسرے تیسرے ذات پات سے تو ہم باہر جاتے ہی نہیں، پھر اور بڑے مسائل ہیں۔ معاملوں کا چھپاؤ، ترجیح کا سبب دینداری نہیں ہے تو بنیاد تو پہلے ہی اس طرح مضبوط نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیں نا تو پھر وہ صبر و تحمل، وہ برداشت، وہ ویسے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اس کے بعد یہ دینداری کی بنیاد پر انتخاب ہو، معاملے زندگی کے چلیں تو اس میں دعا گوئی کرتے رہیں، دعا ایک دوسرے کو دیں، بد دعا نہ دیں، نہ بیوی میاں کو، نہ میاں بیوی کو، نہ اپنی اولاد کو۔ دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ اعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ۔ خاوند اپنی بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ گھریلو زندگی کے لیے اور بڑی دعائیں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، وہ کریں۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا ہے، بد دعا نہ دیں۔ اب بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا مسئلہ ہو تو بیوی، ہم نے دیکھا ہے بیویاں بد خاوند اللہ تجھے میرے کے لیے دے ہی نہ، خود بد دعائیں دے، دشمن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اب، کیوں جی؟ یہ تو سب سے بڑی دشمن خود بنی ہوئی ہے اپنی۔ خاوند سے لڑ پڑی یا کوئی پیسوں کا اختلاف ہو، اللہ تینوں میرے جو کا دے ہی نہ، او بھائی یہ دعا کرو اللہ تجھے وافر دے، دل بھی خرچ کرنے کا دے، میرے پہ بھی خرچ کرو، بچوں پہ بھی خرچ کرو۔ یہ بد دعائیں کیوں دیتے ہیں؟ پھر ہیں بھی نیک لوگ تو بھگتنی ہے کہ نہیں؟ پھر بد دعائیں بھگتنی ہے، بد دعائیں نہیں دینی۔ پھر بچوں کو بعض ہوتا ہی ہے کہ بعض مائیں بچوں کی بڑی نگہداشت کرتی، بڑی تربیت کا والد بھی، لیکن ایک ہے کہ ساتھ بد دعائیں بھی دے رہے ہیں، کیا فائدہ ہے پھر محنت کرنے کا؟ میں تو کہتا ہوں کم محنت کر لو، دعائیں دو۔ وہ مائیں، وہ باپ جو کم محنت کر کے دعائیں دے رہے ہیں، ان کی اولادوں کے نتیجے دیکھ لو، جو زیادہ محنت کر کے بد دعاؤں کی مشینیں بنے ہوئے ان کے نتیجے دیکھ لو۔ اولاد کو بد دعا نہ دے، دعا دے۔ اختلاف رائے بھی ہے، کچھ بھی ہے، ان کی ہدایت کے لیے لفظوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ سے توفیق مانگے تو عمل ہو جاتا ہے۔ جب باپ محنت کرتا بیٹا نافرمانی کرتا، تکلیف تو بڑی ہے نا، تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال بد دعا نہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیں، ذرا اختلاف ہو جائے، اے تو میری بیوی معاملہ ہے جہنمی، یہ کیا بات ہے بھائی؟ ہے نمازی بندہ یہ باتیں کر رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ دعائیں ایک دوسرے کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں اور یہ غلط ہے، تباہ کن ہے۔
یہ اب کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں، یہ تباہی کے لیے بد دعائیں بڑی ہیں۔